Assalamualaikum everyone, this is Kamran Shah and today I'll be sharing those 5 things that I wish I had known when I started my CSS preparation. So let's get started. When it comes to CSS preparation, there is lots of information and I would say a lot from them are the misinformation. تو اس پوری جرنی میں سے نکلتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جب میں اینڈ ریزلٹ پہ پہنچا تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر مجھے پہلے پتا ہوتی تو کافی زیادہ میرے لیے بہتر ثابت ہو سکتی تھی. تو اس ویڈیو کے اندر آئی ول ٹرائی کہ وہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کر سکوں تاکہ آئی وڈ بی ایبل ٹو گائیڈ یو گائز بیٹر. نمبر 1 is instead of going towards reading lots and lots of book, what I believe اگر مجھے پتا ہوتا تو I should have focused on organizing those materials. بہت دفعہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا کہ میں نے اتنی ساری بکس پڑھ لی تھیں لیکن پڑھنے کے بعد وہ مٹیریل میں بھول گیا کیونکہ اسے میں آرگنائز نہیں کر پایا. بکس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بک لے رہے ہیں تو ایک بک آپ لے لیں جو آپ کو کانسیپٹس وغیرہ سمجھائے گی جو کہ ایزیلی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی. سیکنڈلی ڈائنامک نوٹس بنانے کے لیے اسی کانٹینٹ کے اندر کوالٹی ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ملٹیپل سورسز مل جائیں گی, ان سورسز سے اس میں ایڈ کرتے رہیں. پر ان سب چیزوں میں جو خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ساری انفارمیشن کو لکھنا ہے, آرگنائز کرنا ہے اور پراپر اس کے نوٹس بنانے ہیں. اس میں سے ایک چیز جس کو ہم فیکٹ بک کہتے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا, لیکن اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. سیکنڈ, سی ایس ایس سے لے کے بہت ساری ایسے جرنل بلیوز ہیں کہ اگر آپ کسی کے نوٹس جو ہیں وہ کاپی کر لیں گے یا پھر آپ کسی اور کا کانٹینٹ لے لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن جو اوپن پلیٹ فارم پہ ملتی ہے اور بنے بنائے نوٹس ملتے ہیں کانٹینٹ کے, اس کو نہیں لیجیے گا. دس از اے کمپیٹیٹیو ایگزام اور کمپیٹیٹیو ایگزام میں آپ کا کمپیریزن ہو کے آپ کو نمبر مل رہے ہیں تو اٹ از بیٹر کہ آپ اپنی سورسز پہ جائیں, خود اپنا کانٹینٹ بنائیں اور نوٹس بنائیں. بلیو می, اگر آپ یہ کام کریں گے تو چانسز آف کلیئرنگ CSS آر وے برائٹ, آئی کین اشور یو دیٹ. تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا. تیسری چیز جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کوئی بھی سبجیکٹ تیار کرنے سے پہلے, اس پہ اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو اس سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل سی ایس ایس میں سبجیکٹ کے کچھ جانرز ہوتے ہیں, کچھ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ڈیفینیشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن جیسے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, فلاسفی اور بھی بڑے سبجیکٹس آپ کو مل جائیں گے. لیکن کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو بہت انالیٹیکل ان نیچر ہوتے ہیں, جیسے انٹرنیشنل ریلیشنس, کرنٹ افیئرس اور بھی بہت سارے سبجیکٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پاسٹ پیپرز اٹھا کے دیکھنا ہے. سب سے بیسک ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آخر آپ سے ایگزامینر کس ڈومین میں پوچھتا ہے. Either is asking for the definitions, explanations, or he is getting the critical evaluation or the critical analysis that he wants from you guys to give. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے سبجیکٹ کی اورینٹیشن کیسی ہوتی ہے. آپ کو یہ ٹنز آف ٹائم بچا لے گا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صرف میں نے پڑھنا نہیں تھا کانسیپٹ, اس کو اپلائی بھی کرنا تھا یا کس طریقے سے. آنیسٹلی یہ ٹیکنیک آپ کا اتنا ٹائم بچائے گی اور آپ کو بالکل سیدھے ٹریک پہ لے کر آ جائے گی. The fourth thing that I believe I wish I had known is کہ CSS کے لیے ایک بڑے جنیرکس ہے کہ آپ سیلف اسٹڈی کر کے بھی CSS کر سکتے ہیں. That is true. But I think کیونکہ جب آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ اور بہت ساری سورسز کا استعمال کرتے ہیں تو پھر سے آپ اسی مس انفارمیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے اس سے سیکھا ہے دیٹ از کہ اگر آپ کے پاس گائیڈنس ہو کسی مینٹور کی تو دیٹ از امیزنگ. کیوں؟ کیونکہ 2 چیزوں میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. نمبر 1, یہ آپ کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کر دیتا ہے. بنا میپ کے آپ کس طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچیں گے, تو ان ساری ڈسٹریکشنز کو سائڈ لائن کر کے آپ کو ایک روڈ میپ مل جاتا ہے جس سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتے ہیں. سیکنڈ تھنگ جو اس میں بہتر ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا مینٹور ہی کیپس آن ایویلویٹنگ اینڈ ڈیبگنگ یور مسٹیکس, اور اس سے آپ پروگریسولی امپروو کرتے ہیں. دیٹ از نیسسری وین اٹ کمس ٹو CSS پریپریشن, رائٹ. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں مجھ سے کافی لیٹ ہو گیا تھا. دیٹ از ٹو گیٹ گڈ گائیڈنس. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از go for the time management and make your own schedule or schedule, whatever you call it. آپ کو میں یہ بات بتا دوں, ابھی اگر آپ اس طریقے سے اپنی پریپریشن سٹارٹ کریں گے کہ آپ یو جسٹ کیپ آن ریڈنگ تھنگس اور آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہو رہا, تو آپ اس سے بہت زیادہ ٹائم ضائع کریں گے.
کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم کتنا ہے. فار ایگزامپل 7 to 8 months ہے. اس میں سے آخری 2 مہینے آپ نے ریویژن کے لیے سائڈ پہ رکھ دینا. رہی بات دوسرے سبجیکٹس، دوسرا ٹائم، اس میں کو آپ نے 12 سبجیکٹس میں ایکولی ڈیوائڈ کر لینا ہے. 12 میں تو نہیں، 10 میں کریں گے، کیونکہ 2 سبجیکٹس جو آپ کے ہوتے ہیں ایسی اور پریسی، وہ تو پیریوڈیکلی جو ہے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. 10 سبجیکٹ میں ڈیوائڈ کیا، پھر ٹاپک کی سلیبس وائز ان کو ویٹیج دی اور پھر اس کو لے کے چلیں. اس سے آپ کی ایک ٹائم باؤنڈ پریپریشن ہو جائے گی اور آپ بالکل وقت رہتے ہوئے سارے سبجیکٹس کلیئر کر لیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے کسی کا یہ اسٹریٹجی کہیں پہ پڑھی تھی آن لائن کسی مینٹور کی، اور اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا. So these are the 5 things that I believe if I had known تو میری پریپریشن کافی بہتر ہو سکتی تھی. That is all for today. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، جہاں پر میں CSS سیریز سے ریلیٹڈ فیکٹ بک اور اس سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.